السلام علیکم گائز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایف آئی اے کی جو جابز آئی ہیں ان کے سلیبس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس اسسٹنٹ ہے اور یہ بیسک پے اسکیل اس کا 15 ہے اور اس کے جو ڈیفیکلٹی لیول ہوگا ٹیسٹ کا وہ گریجویشن لیول کا ہوگا، اور اس کے لیے جو آپ کے سبجیکٹس ہیں اس میں اسلامک اسٹڈیز ہے آپ کے پاس مسلم کینڈیڈیٹس کے لیے، وہ 10% ہوگی، اور ایتھکس آپ کی جو ہے یہ نان مسلم کے لیے آپ کی یہ 10% ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے پاکستان اسٹڈیز آ جاتی ہے، یہ 10% ہوگی، انگلش آپ کی 20% ہوگی، جنرل نالج آپ کا 20% ہوگا، کمپیوٹر آپ کا 20% ہوگا، اور آئی کیو کے جو کوسچن ہوں گے وہ آپ کے 20% ہوں گے۔ ٹوٹل آپ کے 100% اس طرح کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کی ساری پوسٹ اس پیج کے اوپر ہیں، اسسٹنٹ، سب انسپیکٹر، اس کے بعد اسٹینوٹائپسٹ اور یو ڈی سی اپر ڈویژن کلرک، ان کے لیے سلیبس ایک جیسا ہے، لیکن اس کے اندر ڈیفیکلٹی لیول کا فرق ہے۔ جو اسسٹنٹ کی جاب ہے اس کے لیے آپ کی جو ڈیفیکلٹی لیول ہوگا وہ گریجویشن ہوگا، سب انسپیکٹر کے لیے بھی گریجویشن ہوگا، لیکن جو اسٹینوٹائپسٹ اور یو ڈی سی ہیں اس کے لیے آپ کا انٹرمیڈیٹ ہوگا۔ ان کا ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگوں کے پاس جو سلیبس ہوگا وہ یہی ہوگا، سبجیکٹس سب ان چاروں پوسٹ کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو پوسٹس ہیں ایل ڈی سی کی، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی، کانسٹیبل ڈرائیور کی، ان سب کے لیے بھی آپ کا سلیبس ایک جیسا ہوگا، لیکن آپ کا ڈیفیکلٹی لیول تبدیل ہوگا۔ جیسے کہ ایل ڈی سی کے لیے آپ کا انٹرمیڈیٹ ہے، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے گریجویشن لیول ہوگا، کانسٹیبل کے لیے مارٹیکولیشن مطلب میٹرک ہوگی، اور کانسٹیبل ڈرائیور کے لیے بھی آپ کا میٹرک لیول ہوگا۔ مطلب فرق صرف آپ کا ڈیفیکلٹی لیول کا ہوگا، سلیبس مطلب بکس آپ کی ایک جیسی ہی ہوں گی۔ بعد یہ ایف آئی اے کا آفیشیل سلیبس ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر کون کون سے ٹاپک شامل ہوں گے، جیسا کہ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے بیسک انفارمیشن اباؤٹ ہولی قرآن، قرآن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، جو اسلامک مشہور کتابیں ہیں ان کے بارے میں، اس کے بعد مطلب حج کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں، سیاستہ کے بارے میں جو کتابیں ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس فتح مکہ کے بارے میں، اس کے بعد جو پروفٹ کی زندگی کے اندر ایونٹس ہوئے ہیں، اس کے بعد پتہ ہونا چاہیے کہ جو فیمس پرسنالٹیز ہیں صحابہ کی رسپیکٹ سے، کوئی مسلم سائنٹسٹس ہیں، کنگز ہیں، اس کے بعد کوئی اسکالرز ہیں اسلامی، ان کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو نماز کا طریقہ کار ہے کہ نماز کب فرض ہوئی، حج کب فرض ہوئی، یہ اس طرح کے سارے کوسچن آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو یہ کوسچن اکثر امیہ خاندان اور عباسی خاندان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہ انڈیا اور پاکستان میں کس طرح اسلام پھیلا، تو یہ سارے ٹاپک اسلامک اسٹڈیز کے اندر شامل ہوں گے۔ پھر آتا ہے جنرل نالج۔ جنرل نالج میں آپ کو جیوگرافی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو فارسٹ جو دنیا کے سارے جنگلات وغیرہ اس کا پتہ ہونا چاہیے، جو ڈیزرٹس ہیں، لیکس ہیں، سیز ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو اس طرح کی اسٹریٹس وغیرہ ہیں، یا آپ کے پاس کوئی نوبل پرائز ونر ہیں، اس کے بعد کوئی اپریویشنز اکثر آ جاتی ہیں، کچھ ویکسینز ہیں، میڈیسنز ہیں، اور انٹرنیٹ ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا جنرل نالج کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انگلش کا پورشن ہے، جس میں ہمارے پاس ہے جی کمپلیشن آف سینٹینس ہے، ویکیبلری ہے، اس کے بعد سینونیم اینٹونیمز ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس سینٹینس کریکشن ہے، پریسی رائٹنگ ہے، رپورٹ رائٹنگ ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ایڈیم آ سکتے ہیں، پیرا ورڈز آ سکتے ہیں۔ پھر پاکستان اسٹڈیز آ جاتی ہے، ان کے اندر ہمارے پاس جیوگرافی آف پاکستان ہے، اور پاکستان کے جو ڈیمز ہیں، ڈیزرٹس ہیں، پہاڑ ہیں، اس کے بعد پورٹس ہیں، فارسٹس ہیں، اس طرح کی جو وارز پاکستان جو جنگیں لڑی ہیں ان کے بارے میں MCQ آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کوسچن آ سکتے ہیں، علامہ اقبال کے بارے میں کوسچن آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان جس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر کب شامل ہوا، جیسے سیٹو ہے، سینٹو ہے، اس کے بعد سارک ہے، اس طرح ECO ہے، ICO ہے۔ اس کے بعد جو مطلب پاکستان جن انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر شامل ہے، مطلب ورلڈ بینک کو پاکستان نے کب جوائن کیا، IMF کو کب جوائن کیا، کس طرح، مطلب اس طرح کے جو سارے MCQ ہیں وہ آپ لوگوں نے اس میں کرنے ہیں۔ اور کشمیر پرابلم کے ریلیٹڈ MCQ آ جاتے ہیں، پاکستان کے ایگریکلچر کے اندر جو پرابلمز ہیں، یہ اس طرح کے MCQ آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ پاکستان کتنی % ہماری جو آبادی ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر انحصار کر رہی ہے۔ اس کے بعد پاکستانی کی جو بکس پاکستانی رائٹر نے لکھی ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی بکس آ سکتی ہیں۔ پھر آپ کے پاس آئی کی کوئی کوسچن آتے ہیں، انٹیلیجنس کوسچن آتے ہیں۔ اس کے اندر کیا کیا شامل ہوتا ہے،
اس کے اندر ہمارے پاس ورڈ پرابلمز ہوتی ہیں، ارتھمیٹک کوسچنز ہوتے ہیں، جیسے سیریز کمپلیشن ہو گئی، اس طرح کے جو کوسچن اندر ریشوز ہو گئیں، ریشو مطلب کوئی کوانٹٹی آپ کو دی جائے گی، اس کے مطابق آپ کو دوسری کوانٹٹی بھی دی جائے گی، آپ نے ان دونوں کے درمیان ریشو فائنڈ کرنی ہے، جو سمپل آپ ڈیوائڈ کر کے فائنڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے مشکل ایم سی کیو نہیں ہوتے، یہ 20% ان کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہر کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ اتنے مشکل ایم سی کیو آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کمپیوٹر کے کوئی بیسک ایم سی کیو پوچھ لیتے ہیں، جیسے کہ بیسک ہارڈ ویئر کے کمپوننٹس ہیں، کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، اس طرح کے جو جن کو ہم چھو اور محسوس کر سکتے ہیں، ایسے کمپوننٹس کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ ایسے کمپوننٹس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ریم ہوتی ہے رینڈم ایکسیس میموری، اور روم ہوتی ہے ریڈ اونلی میموری، ان کے ڈفرینس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس سی پی یو، اے ایل، ایم ایس ورڈ کے، ایکسل کے، پاور پوائنٹ کے ایم سی کیو آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیسک کمپیوٹر ٹرمینالوجی کے ایم سی کیو آ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے بارے میں ایم سی کیو آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی کوسچن پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔